اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ مومنین، دعا وہ عبادت ہے جس کا حکم خدا نے ادعونی کہہ کر دیا۔ نہ صرف دعا مانگنے کا حکم دیا بلکہ استجب لکم کہہ کر اس کی قبولیت کا وعدہ بھی کیا، اور یہ بھی فرما دیا کہ اے نبی کہہ دو کہ ہم تمہاری بالکل پرواہ نہ کرتے اگر تمہاری یہ دعائیں نہ ہوتی۔ تو ہماری یہ دعائیں ہیں جو خدا کو ہماری طرف متوجہ کرتی ہیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی شب و روز کی عبادتوں کو اپنے آئمہ کی دعاؤں سے سجائیں، جو نہ صرف دعائیں ہیں بلکہ تعلیم اور تبلیغ کے مدرسے ہیں۔ اور سبحان اللہ، کون سا موقع، کون سی جگہ، کون سا مقام ہے کہ جہاں ہمارے امام کی ضرورت ہو اور ہمارے امام کی تعلیمات ہمارے ساتھ موجود نہ ہوں۔ مگر افسوس، صد افسوس کہ جس امام نے جب جہاں پلٹ کر ہماری طرف دیکھا ہمیں اپنے مقام پر نہیں پایا، جس کی ہر امام نے شکایت کی۔ اپنی اس کوتاہی کا احساس کرتے ہوئے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے عمل سے اپنے اماموں کے ساتھ جڑیں اور اپنے تعلق کو اپنے اماموں سے اپنے عمل سے جوڑیں۔ امام کی تعلیم کی ہوئی دعا برائے استقبال ماہ رمضان، ان دعاؤں کے الفاظ پر غور کیا کریں۔ دور حاضر کے ایک بزرگ کا کہنا ہے کہ بندے کو عرفان اس کی مادری زبان میں ملتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم فرمان الہی اور فرمودات ائمہ اس زبان میں پڑھیں کہ جو ہماری مادری زبان ہے، جو ہمیں سمجھ آتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنی حمد کی طرف ہماری رہنمائی کی اور ہمیں حمد گزاروں میں قرار دیا تاکہ ہم اس کے احسانات پر شکر کرنے والوں میں ہوں اور ہمیں اس شکر کے بدلے میں نیکوکاروں کا اجر دے۔ اس اللہ کے لیے حمد و ستائش ہے جس نے ہمیں اپنا دین عطا کیا اور اپنی ملت میں سے قرار دے کر امتیاز بخشا اور اپنے لطف و احسان کی راہوں پر چلایا تاکہ ہم اس کے فضل و کرم سے ان راستوں پر چل کر اس کی خوشنودی تک پہنچیں۔ ایسی ہم جسے وہ قبول فرمائے اور جس کی وجہ سے ہم سے وہ راضی ہو جائے۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے لطف و احسان کے راستوں میں سے ایک راستہ اپنے مہینے کو قرار دیا، یعنی رمضان کا مہینہ، صیام کا مہینہ، اسلام کا مہینہ، پاکیزگی کا مہینہ، تصفیہ و تطہیر کا مہینہ، عبادت و قیام کا مہینہ، وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا جو لوگوں کے لیے رہنما ہے، ہدایت، حق و باطل کے امتیاز کی روشن صداقتیں رکھتا ہے۔ چنانچہ تمام مہینوں پر اس کی فضیلت و برتری کو آشکار کیا۔ ان فراواں عزتوں اور نمایاں فضیلتوں کے ذریعے کی وجہ سے جو اس کے لیے قرار دیں اور اس کی عظمت کے اظہار کے لیے جو چیزیں دوسروں مہینوں میں جائز کی تھیں اس میں حرام کر دیں اور اس کے احترام کے پیش نظر کھانے پینے کی چیزوں سے منع کر دیا اور ایک واضح زمانہ اس کے لیے معین کر دیا۔ خدائے بزرگ و برتر یہ اجازت نہیں دیتا کہ اسے اس کے معینہ وقت سے آگے بڑھا دیا جائے اور نہ یہ قبول کرتا ہے کہ اس سے مؤخر کر دیا جائے، یا پھر یہ کہ اس کی راتوں میں سے ایک رات کو 1000 مہینوں کی راتوں پر فضیلت دی اور اس کا نام شب قدر رکھا۔ اس رات میں فرشتے اور روح القدس ہر اس امر کے ساتھ جو اس کا قطعی فیصلہ ہوتا ہے اس کے بندوں میں سے جس پر وہ چاہتا ہے نازل ہوتے ہیں۔ وہ رات کی سراسر سلامتی کی رات ہے جس کی برکت طلوع فجر دائم برقرار ہے۔ اے اللہ، محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور ہمیں ہدایت فرما کہ ہم اس مہینے کے فضل و شرف کو پہچانیں، اس کی عزت و حرمت کو بلند جانیں اور اس میں ان چیزوں سے جن سے تو نے منع کیا ہے اجتناب کریں اور اس کے روزے رکھنے میں ہمارے اعضاء کو نافرمانیوں سے روکنے اور ان کاموں میں مصروف رکھنے سے جو تیری خوشنودی کا باعث ہو ہماری مدد فرما، تاکہ ہم نہ بیہودہ باتوں کی طرف کان لگائیں
نہ فضول چیزوں کی طرف نگاہیں اٹھائیں، نہ حرام کی طرف ہاتھ بڑھائیں، نہ امر ممنوع کی طرف پیش قدمی کریں، نہ تیری حلال کی ہوئی چیزوں کے علاوہ کسی چیز کو ہمارے شکم قبول کریں، اور نہ تیری بیان کی ہوئی باتوں کے سوا ہماری زبانیں گویا ہوں۔ صرف ان چیزوں کے بجا لانے کا بار اٹھائیں جو تیرے ثواب سے قریب کریں، اور صرف ان کاموں کو انجام دیں جو تیرے عذاب سے بچا لے جائے۔ پھر ان تمام اعمالوں کو ریاکاروں کی ریاکاری اور شہرت پسندوں کی شہرت پسندی سے پاک کر دے، اس طرح کہ تیرے علاوہ کسی کو ان میں شریک نہ کریں اور تیرے سوا کسی سے کوئی مطلب نہ رکھیں۔ اے اللہ، ہمیں اس میں نماز ہائے پنجگانہ کے اوقات سے ان حدود کے ساتھ جو تو نے معین کیے ہیں، اور ان واجبات کے ساتھ جو تو نے عائد کیے ہیں، اور ان لمحات کے ساتھ جو تو نے مقرر کیے ہیں، آگاہ فرما، اور ہمیں اس مہینے میں توفیق دے کہ نیکی و احسان کے ذریعے عزیزوں کے ساتھ صلہ رحمی اور انعام و بخشش کے ساتھ بخشش سے ہمسایوں کی خبر گیری کریں، اور اپنے اعمال کو مظلوموں سے پاک و صاف کریں، اور زکوٰۃ دے کر انہیں پاکیزہ و طیب بنا لیں، اور یہ کہ جو ہم سے علیحدگی اختیار کرے اس کی طرف دست مصالحت کو بڑھائیں، جو ہم پر ظلم کرے اس سے انصاف برتیں، اور جو ہم سے دشمنی کرے اس سے صلح و صفائی کریں، سوائے اس کے جس سے تیرے لیے اور تیری خاطر دشمنی کی گئی ہو، کیونکہ وہ ایسا دشمن ہے جسے ہم دوست نہیں رکھتے، اور ایسا گروہ کا فرد ہے جس سے ہم صاف نہیں ہو سکتے، اور ہمیں اس مہینے میں ایسا پاک کر دے اور اثر نو برائیوں کے ارتکاب سے بچا لے جائے، یہاں تک کہ فرشتے تیری بارگاہ میں جو اعمال نامے پیش کریں وہ ہماری ہر قسم کی اطاعت ہوں اور ہر نوع کی عبادتوں کے مقابلے میں سبک ہوں۔ اے اللہ، ہم تجھ سے اس مہینے کے حق و حرمت اور نیز ان لوگوں کا واسطہ دے کر سوال کرتے ہیں جنہوں نے تیری عبادت کی ہو، وہ مقرب بارگاہ فرشتے ہوں یا نبی مرسل یا کوئی مرد صالح و بزرگ برگزیدہ، کہ تو محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور جس عزت و کرامت کا تو نے اپنے دوستوں سے وعدہ کیا ہے اس کا ہمیں اہل بنا، اور جو انتہائی اطاعت کرنے والوں کے لیے تو نے اجر مقرر کیا ہے وہ ہمارے لیے بھی مقرر فرما۔ ہمیں اپنی رحمت سے ان لوگوں میں شامل کر جنہوں نے بلند ترین مرتبے کا استحقاق پیدا کیا۔ اے اللہ، ہمیں اس چیز سے بچائے رکھ کہ ہم توحید میں کج اندیشی، تیری تمجید و بزرگی میں کوتاہی، تیری حرمت سے لاپرواہی کریں، اور تیرے دشمن شیطان مردود سے فریب خوردگی کا شکار ہوں۔ اے اللہ، جب کہ اس مہینے کی راتوں میں ہر رات میں تیرے کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں جنہیں تیرا عفو و کرم آزاد کرتا ہے، یا تیری بخشش و درگزر انہیں بخش دیتی ہے، تو ہمیں بھی انہی بندوں میں داخل کر، اور اس مہینے کے بہترین اہل و اصحاب میں قرار دے۔ اے اللہ، اس چاند کے گھٹنے کے ساتھ ہمارے گناہوں کو بھی گھٹا دے، اور جب اس کے دن ختم ہونے پر آئیں تو ہمارے گناہوں کا وبال ہم سے دور کر دے، تاکہ یہ مہینہ اس طرح تمام ہو کہ ہمیں خطاؤں سے پاک اور گناہوں سے بری کر چکا ہو۔ اے اللہ، اس مہینے میں اگر ہم حق سے منہ موڑ لیں تو ہمیں سیدھے راستے پر لگا دے، اور کجروی اختیار کریں تو ہماری اصلاح اور درستگی فرما۔ اگر ہمارا تیرا دشمن شیطان ہمارے گرد احاطہ کرے تو اس کے نیچے سے چھڑا لے،
بار الہا اس مہینے کا دامن ہماری عبادتوں سے جو تیرے لیے بجا لائی گئی ہوں بھر دے، اور اس کے لمحات کو ہماری اطاعتوں سے سجا دے، اور اس کے دنوں میں روزے اور اس کی راتوں میں نمازیں پڑھنے، تیرے حضور گڑ گڑانے، تیرے سامنے عجز و زاری کرنے اور تیرے روبرو ذلت و خواری کا مظاہرہ کرنے، اور ان سب میں ہماری مدد فرما تاکہ اس کے دن ہمارے خلاف غفلت کی اور اس کی راتیں کوتاہی و تقصیر کی گواہی نہ دیں۔ اے اللہ، تمام مہینوں اور دنوں میں جب تک تو ہمیں زندہ رکھے ایسا ہی قرار دے، اور ہمیں ان بندوں میں شامل فرما کہ زندگی کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وارث ہوں، اور وہ کہ جو کچھ وہ خدا کی راہ میں دے سکتے ہیں دیتے ہیں، پھر بھی ان کے دلوں کو کھٹکا لگا رہتا ہے کہ انہیں اپنے پروردگار کی طرف پلٹ کر جانا ہے، اور ان لوگوں میں سے جو نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں، اور وہی تو وہ لوگ ہیں جو بھلائیوں میں آگے نکل جانے والے ہیں۔ اے اللہ، محمد اور ان کی آل پر ہر وقت اور ہر گھڑی ہر حال میں اس قدر رحمت نازل فرما جتنی تو نے کسی پر نازل کی ہو، اور ان سب رحمتوں سے دگنی چوگنی کہ جس کی تیرے علاوہ کوئی شمار نہ کر سکے۔ بے شک تو جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔